نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين وأولياء أمته والصالحين وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في مقام آخر: إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، مشائخ اعظام، اساتذہ و علماء کرام، طلباء و طالبات اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ ابتدائی گفتگو جو کئی نشستوں پر مشتمل ہے، کچھ نشستیں گزر چکی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، اس گفتگو میں ہمارا ارتکاز، کنسنٹریشن اس نقطے پر ہے کہ کیا دین کے باب میں اور اسلامی عقیدہ کے باب میں اور ایمان کے باب میں یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن حجت ہے اور قرآن کے سوا ہم کسی اور چیز کو حجت اور اتھارٹی نہیں مانتے، خواہ وہ سنت رسول اور حدیث رسول ہی کیوں نہ ہو. استغفر اللہ العظیم. اس نقطے پر ہم قرآن مجید کے حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں کہ ایسی سوچ نہ صرف گمراہی ہے بلکہ کفر و الحاد ہے اور پورے قرآن مجید کی نفی ہے اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بغاوت ہے، کھلی مخالفت ہے اور قرآنی احکام کا کھلا انکار ہے. اس ضمن میں ہم بہت سے دلائل دے کے آگے گزر چکے ہیں. پچھلی نشستوں سے ہماری جو گفتگو جاری ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں ایسی 38 آیات کریمہ ہیں جن میں لفظ اطاعت کے ساتھ کسی بھی صیغہ میں مگر لفظ اطاعت کے ساتھ حکم آیا ہے اللہ کی اطاعت کرنے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کا. اور میں نے اس میں بیان کیا کہ ان 38 آیات کریمہ میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم اکٹھا ہے، دونوں اطاعتوں کے ذکر کو جمع کیا گیا ہے. اور 18 آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، فقط اطاعت رسول کا حکم ہے، اور اس میں لفظ اطاعت کے ساتھ اطاعت الہی کا بیان یا ذکر نہیں آیا. لفظ اطاعت یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، مگر رسول کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے اطاعت کا ذکر وہاں موجود نہیں. ایسا کیوں ہے اس پر بھی گفتگو میں کر چکا ہوں.
اور اینڈ پر اس نقطے کے بیان کے اینڈ پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ پہلی قسم کی 20 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے، اور دوسری قسم جس میں مفرداً صرف اطاعت رسول کا حکم آیا ہے، اس پر گفتگو ہماری جاری ہے، جن میں سے 8 آیتوں کا بیان ہم کر چکے ہیں۔ اور یہ 8ویں آیت کریمہ تھی سورہ نور کی آیت نمبر 51، جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اور اس کے بعد سورہ شعراء کی آیت نمبر 107 اور 108 کی تلاوت کی۔ سورہ النور کی آیت نمبر 51 اس کا بیان ہو چکا ہے پہلے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 تک دونوں آیتوں کا مضمون، بلکہ چاروں آیتوں کا مضمون اکٹھا بیان کر دیا تھا۔ اور ان آیتوں میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے اور جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کا قول، ان کا عقیدہ اور ان کا کہنا تو فقط یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے اور ان کا کوئی معاملہ باہمی نزاع پر مشتمل ہو، ان کا اختلاف ہو، کوئی ڈسپیوٹ ہو، کوئی جھگڑا ہو، تنازع ہو ان کے درمیان، اور اس کا حل چاہتے ہوں، اس پر فیصلہ چاہتے ہوں، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ کا رسول ان کی سماعت کر کے ان کے درمیان نزاع کا فیصلہ فرما دے۔ لِيَحْكُمَ، یہ جو فعل ہے اس میں ضمیر واحد کی ہے، یہ تثنیہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں آیا، واحد کے لیے ہے۔ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ نہیں کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ نہیں فرمایا، تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، فرمایا لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے برگزیدہ رسول، ان کی سماعت کر کے فیصلہ کر دیں۔ تو جب رسول فیصلہ کر دے تو مومن کی شان یہ ہے کہ فقط ایک ہی کلمہ کہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے رسول کی بات سن لی اور رسول کے حکم کی اطاعت کر لی۔ گویا زندگی کے جتنے معاملات آج تک اور قیامت تک امت مسلمہ میں ہوں گے، جو حل طلب ہوں گے، جن پہ وضاحت درکار ہوگی، جن پہ رہنمائی درکار ہوگی، جن پہ کیٹیگوریکل ایک گائیڈنس درکار ہوگی، تو اس پر اگر لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، رسول کا حکم مل جائے گا، رسول کا فیصلہ مل جائے گا، رسول کی حدیث اور سنت اور رسول کا اسوہ مل جائے گا، رسول کا فرمان مل جائے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو جو مومن ہوں گے قیامت تک وہ یہی کہیں گے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور سر تسلیم خم کر لیا، ہم آپ کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سے اوپر ذکر تھا اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر جب آگے حکم دینے اور اطاعت کرنے کی بات آئی تو یہاں پھر صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کی اطاعت، مفرداً تنہا ایک کی اطاعت کا ذکر کر دیا، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے حکم کو ماننا از خود اس میں شامل تصور ہو گیا۔ اس آیت کریمہ پہ تفصیلی گفتگو میں کر چکا تھا، میں نے پچھلے مضمون کے ساتھ اس کو فقط جوڑنے کے لیے ربط کلام کی خاطر آج بالکل خلاصتاً تھوڑا سا حصہ اس کا دہرایا ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہم سورہ الشعراء، جس کا سورت کا نمبر 26 ہے، 26، اس کی آیت نمبر 107 اور 108 سے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، اور یہ اب بیان آ رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ آپ دیکھتے آئیے گا، ہم قرآن مجید سے مختلف انبیاء کرام اور رسول اعظام کے حوالے سے اسی موضوع کا مطالعہ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ ہر رسول کے لیے قاعدہ یہی ہے کہ تنہا اس کی اطاعت کا حکم دے کر از خود اس سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعتیں لے لی گئیں۔
اب سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا گیا کذبت قوم نوح المرسلین، یہ آیت نمبر 105 ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے رسولوں کو جو اللہ کے بھیجے ہوئے تھے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اب غور طلب لفظ ہے، تتقون، اللہ رب العزت کا خوف نہیں کرتے، یعنی میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، توحید کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، اللہ کے پیغام کو ٹھکرا رہے ہو اور میری خلاف مخالفت کے لیے کمر کس لی ہے، حق کو رد کر رہے ہو، یہ ان چیزوں کا حوالہ ہے۔ اور فرمایا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں نہیں؟ یہ کہہ کر اب آگے آیت نمبر 7 اور 8 میں اصل مضمون ہے۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں قوم کو انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، امانت والا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کیا کرو۔ پھر واحد کا صیغہ ہے، اللہ کے لیے تقویٰ کا بیان کیا لفظ، یہ نہیں کہ یہاں لفظ اطاعت کو بیان نہیں کیا، چھوڑ دیا اس آیت میں، نہیں، اطاعت کا لفظ آیا ہے، حکم آیا ہے، مگر فرمایا واطیعون، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میری اطاعت کرو۔ تو لفظ اطاعت کے ساتھ جو حکم دیا وہ اطاعت رسول کا ہے، اور اطاعت رسول میں از خود اطاعت الہی کا معنی شامل، اور اللہ سے ڈرو، جو تقویٰ اختیار کرنا ہے اللہ کا، اس تقویٰ کا اشارہ بھی اس طرف ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو جس رسول کو اللہ نے بھیجا ہے اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو۔ گویا اگر تم رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول کے حکم کو حجت نہیں مانتے اور رسول کے حکم کو اتھارٹی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ہی نہیں ڈرتے، خدا کا خوف ہی نہیں تمہارے دلوں میں۔ کیونکہ جس رسول کے حکم کو تم حجت ماننے سے انکار کر رہے ہو اور جس کی اطاعت کو اتھارٹی نہیں مان رہے، وہ رسول کون ہے؟ وہ اللہ ہی کا تو بھیجا ہوا ہے۔ تو رسول کی اطاعت کو حجت نہ ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف رسول کی اطاعت کا انکار کیا ہے بلکہ اللہ کے خوف کا بھی انکار کر دیا ہے، اس کی توحید کا بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ آیت کریمہ۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے اسی سورہ الشعراء کی، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10۔ پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجر، کوئی اجرت اور کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے پاس ہے، اس کے ذمہ ہے۔ یہ فرما کر اب بات اس حکم کو دہرایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ تو سوال یہ ہے، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں جہاں سے باقاعدہ امتوں کا اور کتاب کا اور شریعت کا ایک نظام شروع ہوا۔ نظام رسالت کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ کلیہ اور اصول مقرر فرما دیا تھا کہ رسول کی اطاعت کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے، اور رسول کے حکم کو، رسول کی سنت کو، رسول کی حدیث اور فرمان کو اور رسول کے ارشاد اور دعوت کو ہمیشہ حجت ماننا، اتھارٹی ماننا، یہی عقیدہ رکھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بندہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان کی حدیث، فرمان، حکم اور سنت اور اسوہ اور شعار زندگی
اس کو اپنا لینے کا حکم ہے، اس کی اطاعت واجب قرار دے دی گئی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت امت محمدی کے لیے کیوں واجب نہیں ہوگی؟ اس کے بعد آگے پھر سورہ شعراء کی 2 آیتیں آئی ہیں، آیت نمبر 125 اور آیت نمبر 126۔ آگے اگلا حوالہ آ رہا ہے، میں نے کہا تھا 18 مقامات پر 18 آیتیں ہیں۔ اب یہ سورہ شعراء کا اگلا مقام ہے، یہاں قوم عاد کا ذکر ہے اور اطاعت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی اب بات آ رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوہم ہود الا تتقون، جب اس قوم کو ان کے قومی بھائی ہود علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد وہی مضمون ہے آیت نمبر 125 اور 126 میں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بن کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ بھئی جب اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اطاعت کا لفظ بھی آ رہا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا ذکر بھی آ سکتا ہے، حکم ہی دینا ہے نا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ تقوی کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک کو مختص کر دیا، اور اطاعت اور پیروی اور حکم اور فرمان اور سنت کو حجت قرار دینے کے لیے رسول کو مختص کر دیا۔ اور اللہ کے تقوی میں رسول کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت میں اللہ کا تقوی ہے، دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم کر دی۔ یہ اس پورے میسج کا معنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو جدا نہیں کیا، اگر تنہا رسول کی اطاعت کا بھی ذکر کر دیا ہے تو اس سے اللہ کی اطاعت کی نفی نہیں ہوئی، اللہ کی اطاعت اس میں شامل ہو گئی، اللہ کا تقوی بھی شامل ہو گیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ رسول کی حدیث، رسول کی سنت، رسول کا فرمان، اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اس دور کی ثقافتی اہمیت ہے، ایک رہنمائی کی حیثیت ہے، وہ ہمارے لیے حجت اور بائنڈنگ نہیں، یہ پورے قرآن کا اور تمام رسولوں کی تاریخ کا، جس کو قرآن نے بیان کیا، ساری تعلیمات کا انکار ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ شعراء میں آگے پھر 2 آیتیں، آیت نمبر 131 اور 132، اسی باب میں ارشاد ہوتا ہے، ہود علیہ السلام ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، وہی اس میں پھر دوبارہ دہراتے ہیں، اسی حکم کو دوبارہ دہراتے ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اب رسول کی اطاعت کو حجت نہ ماننے والے ان قرآن مجید کی آیتوں پر کیا کہیں گے؟ ان کو نکال دیں گے قرآن سے باہر۔ ایک آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو کیا، یہ تمام رسولوں کی تعلیم یہی رہی ہے پورے قرآن میں۔ ہر مقام پر جب رسول قوم سے مخاطب ہوتا ہے، قوم سے، تو وہ کہتا تھا میری اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرنے میں اللہ کی اطاعت، اللہ کا تقوی خود بخود شامل ہوتا۔ یہ آیت نمبر 131 اور 132 تھی۔ اس کے بعد پھر آگے اگلی آیتیں ہیں، وہ اسی سورہ شعراء میں، اور آیت نمبر 142، 143 اور 144، مضمون 144 میں ہے، 142 سے 144 سورہ شعراء، یہ حضرت صالح علیہ السلام کا بیان ہے۔ یہ مضمون اسی طرح ریپیٹ ہو رہے ہیں تمام انبیاء کے لیے۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوہم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیوں فرمایا؟ کہ تم مجھے رسول نہیں مانتے، میرا کلمہ نہیں پڑھتے، مجھ پر ایمان نہیں لاتے، میری دعوت کو رد کر رہے ہو۔ یہ بے خوف ہونا ہے اللہ سے نہ ڈرنا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے امانت دار رسول آیا ہوں تمہارے پاس۔ سو حکم یہ ہے اللہ کا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو
اور رسول صالح علیہ السلام فرماتے ہیں میری اطاعت اختیار کرو۔ یہاں بھی جب صالح علیہ السلام کی تنہا ان کی اطاعت حجت ہے تو آقا علیہ السلام کی اطاعت تو سب اطاعتوں سے بالا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ہی کے ضمن میں دوبارہ حکم آیا ہے 150 اور 151، اس میں پھر ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، ریپیٹ کیا ہے، اللہ سے ڈرو پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کا کہنا نہ مانو، ان کی اطاعت اور پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد اب یہ مضمون اسی سورہ شعراء میں آگے بیان ہوتا ہے آیت نمبر 161 سے 163 تک، پھر 3 آیتیں آ جاتی، اور یہاں ذکر ہے پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ کہیں اختلاف اور تضاد اور دوہراپن نہیں ہے، معاذ اللہ، قرآن مجید پاک ہے ان چیزوں سے۔ پتہ چلا کہ پورے قرآن کی تعلیم ہی یہی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم، رسول کا حکم حجت ہے، رسول کی اطاعت حجت ہے، رسول کا کہنا ماننا حجت ہے، اسی میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، اسی میں اللہ کا تقوی بھی ہے، اور اسی میں ایمان بھی ہے۔ اس پر تھرو آؤٹ کنسنٹریٹ کروایا ہے اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کی زبان سے، امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ تو فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے قومی بھائی حضرت لوط نے ان سے فرمایا علیہ السلام تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اللہ سے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے تمہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیا کرو اور اطیعون، اور میری اطاعت اختیار کرو۔ اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لو، اور میری اطاعت کو اپنے اوپر لازم اور واجب کر لو۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ پھر آگے آئیے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اسی سورہ شعراء کی آیت نمبر 176 سے 179 تک، 176 to 179، اور شعراء اس سورت کا نمبر ہے 26۔ اس طرح فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایکہ یعنی جنگلات کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، وہ بستیاں، وہ آبادیاں، وہ قومیں جو جنگلات میں رہتی تھیں، اصحاب ایکہ، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر حضرت شعیب نے اس قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت اختیار کرو۔ بھائی بات جب اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا حکم مانو، یوں بھی بات ہو سکتی، مگر اللہ رب العزت نے یہاں 2 لفظ جدا کر دیے، فاتقوا اللہ، تقوی اللہ کے لیے، خوف اللہ کا، اور اطاعت اس کے رسول کی، حجیت اس کے رسول کے فرمان و سنت کی اور دعوت کی۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہو کر ایک ہی ہو جاتی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید کی تمام آیتوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت کریمہ سورہ زخرف کی آ گئی، اور اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا آیت نمبر 63 میں وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے بھی ان کو یہی فرمایا کہ لوگو بے شک میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی لے کر آیا ہوں،
اور اس لیے آیا ہوں کہ وہ بعض باتیں جن میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو ان کا واضح فیصلہ کر دوں. سو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وَأَطِیعُونَ اور میری اطاعت اختیار کرو. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ رب العزت کے لیے کلیئر کر دیا کہ کیا ہے، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پر اس کی عبادت کرو. سو عبادت اللہ کی، تقوی اللہ کا، اطاعت رسول کی. یہ ان آیات کریمہ کا میسج ہے. عبادت رسول کی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے لیے خاص، تقوی اللہ کے لیے خاص، اطاعت یہاں پر رسول کے لیے خاص کی گئی، مگر وہ اس معنی میں کہ اطیعون اطیعون اطیعون، بار بار ہر رسول میسج دے رہا ہے میری اطاعت اختیار کرو، میری اطاعت کو حجت مانو. کیوں کہ میری اطاعت کرو گے تو اسی میں اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، اللہ کا فرمان مان لو گے، اللہ کا حکم مان لو گے، اور میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ کی عبادت کی راہ بھی نصیب ہوگی اور اللہ کے تقوی کی راہ بھی نصیب ہوگی. اللہ کی عبادت اور تقوی اختیار کرنا اور رسول کی اطاعت کو حجت اختیار کرنا، واجب جان کر اپنے اوپر لازم کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ اور صراط مستقیم ہے. اب کتنی بدقسمتی کہ ہم نے ٹکڑے کر دیا ہے اس راستے کو، صراط مستقیم کو، جس نے قرآن مجید نے اللہ کے تقوی اور عبادت اور رسول کی اطاعت کی تعریف کے ساتھ بیان کیا. وہ صراط مستقیم ہم نے دو ٹکڑے کر دیے اس کے، اور کہا کہ اللہ کا حکم واجب ہے، ہم اسے حجت مانتے ہیں، رسول کا حکم اور فرمان اور حدیث و سنت یہ حجت نہیں ہے ہمارے اوپر، واجب نہیں. استغفر اللہ، ہم کہاں سے یہ عقیدہ لائے ہیں؟ سراسر قرآن سے ٹکر لے رہے ہیں. اس سے بڑی بد اعتقادی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی، اور پورے قرآن کا اس سے بڑا انکار اور کیا ہوگا. اس کے بعد آخری آیت جو اس مضمون میں کوٹ کر رہا ہوں 18ویں ہے. میں نے کہا تھا کہ 18 آیتیں قرآن مجید میں ہیں جن میں صرف رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ کے لیے لفظ اطاعت کے ساتھ حکم دیے بغیر، اور رسول کی اطاعت ہی کو از خود اللہ کی اطاعت تصور کر لیا گیا. اب یہ سورہ نوح ہے، اور سورہ نوح جو ہے اس کا نمبر ہے 71 اس کی آیت نمبر 3 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سورت کا ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ اس میں آیت نمبر 3 آ رہی ہے آگے چل کے. آپ نے پہلے فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم بے شک میں تمہاری طرف واضح ڈر سنانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ کی عبادت اختیار کرو، واتقوہ اور اس کا تقوی اختیار کرو، واطیعون اور میری اطاعت اختیار کرو. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ واضح حکم قرآن اور قرآنک میسج اور کیا چاہیے کنسیپٹ کی کلیئرٹی کے لیے؟ بھئی ایک ہی آیت ہے، اس آیت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، 2 اللہ کے لیے خاص کر کے بیان کی گئی ہیں اور صرف ایک چیز رسول کے لیے بیان کی گئی. وہ چیز بھی اللہ کے لیے کیوں نہیں بیان کر دی گئی؟ اگر رسول کی اطاعت، رسول کی حدیث، رسول کی سنت، رسول کا حکم ہمیشہ کے لیے امت پر حجت نہ ہوتا، واجب نہ ہوتا، تو پھر مضمون یوں ہوتا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعوہ. پھر حکم یوں آتا کہ میں اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں اور اس بات کے انکار پہ ڈر سنانے والا بن کے آیا ہوں، دوزخ کا، عذاب آخرت کا اگر اس کا انکار کرو گے. اور وہ پیغام یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت اختیار کرو، واتقوہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعوہ اور اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا تقوی کرو، ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو. پھر حکم یوں ہوتا، مگر یہ نہیں دیا، ایسا نہیں ہے. فرمایا ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی، واتقوہ اور تقوی اللہ کا، واطیعون اور اطاعت میری، اللہ کے رسول کی. بڑی کلیئر پوزیشن سمجھا دی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور تقوی تو رسول کے لیے ہو نہیں سکتا. عبادت تو اللہ کے لیے ہے اور تقوی بھی اللہ کے لیے. خود رسول بھی اللہ کا تقوی اور اللہ کی عبادت کا شرف، کسے شرف یاب ہوتے ہیں.
مگر اطاعت فرمایا ہر مقام پر اطاعت میری اختیار کرو، چونکہ رسول کی اطاعت سے ہی اللہ کا تقوی بھی ملے گا اور اللہ کی عبادت کا راستہ بھی ملے گا، اور یہی صراط مستقیم۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 3 پر۔ اب ہمارے مضمون کی اس سبجیکٹ کے تحت 18 آیتیں یہ مکمل ہو گئیں، تو گویا 20 آیتیں پہلے وہ تھی جن کا ہم نے مطالعہ کیا، جن میں بیک وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ذکر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذکر تھا اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 20 آیتوں میں جا بجا حکم تھا اطاعت کے ساتھ اللہ اور رسول کا اکٹھا۔ تو سوال یہ ہے، یکلخت 18 آیتوں میں یہ انداز بدل کیوں دیا؟ اطاعت کے حکم میں اللہ کا ذکر ہٹا کیوں دیا 18 آیتوں میں؟ اس لیے کہ فرق معنی میں نہیں پڑتا، مفہوم میں، مراد میں، مقصد میں فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واضح حکم ہو گیا۔ اس میں سمجھا دیا گیا کہ 2 اطاعتیں ہیں، تاکہ کسی کو التباس اور شبہ نہ رہے کہ ایک اطاعت ہے، نہیں، 2 اطاعتیں ہیں۔ رسول کی اطاعت بھی اسی طرح اپنی جگہ واجب اور لازم اور مستقل ہے جس طرح اللہ کی اطاعت۔ 2 اطاعتوں کا ذکر کرتے رہے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اطاعتیں 2 ہیں، حجتیں 2 ہیں، اتھارٹیز اصلاً 2 ہیں۔ اور پھر 18 آیتوں میں کنسنٹریٹ کر دیا صرف رسول کی اطاعت پر، تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ رسول کی اطاعت اگر تم نے کر لی تو اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ جان لے کہ اس نے رسول کی اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ کنسیپٹ تھا جسے سمجھایا گیا، اور ان آیات کریمہ کے ذریعے جو چیز ہمارے سامنے واضح آ جاتی ہے، میں استنباط کر رہا ہوں، کچھ اصول اور قواعد اخذ کر رہا ہوں۔ 20 آیتوں میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا حکم اکٹھا دینا، اور 18 آیتوں میں صرف اطاعت رسول کا حکم دینا اور اللہ کے لیے عبادت اور تقوی کا ذکر کرنا، اور تنہا اطاعت رسول پر ایمفسائز کرنا ایکسکلوسیولی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت بھی، اس کو طاعت استقلالیہ کہتے ہیں، کہ یہ مستقل اطاعت ہے، یہ ٹیمپرری نہیں ہے۔ اس لیے 18 آیتوں میں اطیعون کہہ کر صرف رسول کی اطاعت پر ایمفسائز کیا، تاکہ پتہ چلے کہ رسول کی اطاعت اس زمانے کے لیے عارضی نہیں ہے، مستقل اطاعت ہے جیسے اللہ کی، چونکہ رسول ہی کی اطاعت اللہ کی اطاعت بن رہی ہے، وہ عارضی شے نہیں ہو سکتی۔ 18 آیتوں میں مسلسل صرف اطاعت رسول پہ ایمفسائز کرنے کا یہ بھی مقصد تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول کی اطاعت بھی اطاعت مطلقہ ہے، ایبسولیوٹ اوبیڈینس ہے، مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے۔ اس لیے مطلقاً اطیعون، صرف رسول کہتا ہے میری اطاعت کرو۔ اگر رسول کی اطاعت مشروط ہوتی، جزوی ہوتی، بعض امور میں ہوتی، بعض میں نہ ہوتی، تو رسول کی فقط رسول کی اطاعت پر ایمفسائز نہ کروایا جاتا، کیونکہ وہ ناقص اطاعت ہوتی، معاذ اللہ، وہ ادھوری اطاعت ہوتی، بعضوں میں ہوتی، بعضوں میں رہ جاتی۔ تو فقط رسول کی اطاعت کے حکم پر ایمفسائز کرنا ایکسکلوسیولی، اس کا یہ معنی بھی ہے ثابت کرنا کہ رسول کی اطاعت مطلق اور ایبسولیوٹ ہوتی ہے، اور رسول کی اطاعت کامل و شامل ہوتی ہے، ہر چیز پر کمپریہنسو ہوتی ہے۔ اور 18 آیتوں میں صرف رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنا، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کی اطاعت میں توقیت نہیں ہے، ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ سارے زمانوں پر اس کا وجوب اور اس کا لزوم قائم ہے، اس کی حجیت تمام زمانوں پر قیامت تک واجب ہے۔ توقید یعنی اس کے لیے ایک وقت، ایک زمانہ، ایک دور مختص نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی فقط رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل وجوب میں کوئی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، اور رسول کے حکم سے اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں۔ صرف رسول کی اطاعت پہ ایمفسائز کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ رسول کا جو حکم آ جائے، امتی کا حق نہیں کہ اس سے اختلاف کرے،
اس سے تنازع پیدا کرے، چونکہ رسول کے حکم کو نہ ماننا اللہ کے حکم کا انکار، رسول کے حکم سے اختلاف کرنا حکم الہی کے خلاف، رسول کے حکم کو حجت نہ ماننا، اللہ کے حکم کو رد کرنا، گویا یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ رسول کی اطاعت کو، حکم کو، حدیث کو، سنت کو اگر واجب سمجھنے میں تأمل کرو گے تو اللہ کا بھی انکار ہو جائے گا، پورے دین کا انکار ہو جائے گا۔ تو گویا اس کی حجیت کے حجیت مطلقہ اور حجیت واجبہ اور حجیت کاملہ اور حجیت شاملہ ہونے کے اوپر دلالت کرتا ہے یہ بیان۔ اور پھر اس کے بعد اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، یہی وجہ ہے، ہم آگے ذکر کریں گے اس آیت کریمہ کا الگ، مگر یہاں میں اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہوئے کوٹ کر دوں، جہاں حکم آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب کیا ایمان والوں کو، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور ان کی جو ان میں سے اولی الامر ہیں۔ تو لفظ اطیعوا آیا اللہ کے لیے، اطیعوا اللہ، رسول کے لیے اطیعوا کو پھر تکرار کیا، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ریپیٹ کیا۔ اور جب اولی الامر کی باری آئی تو ان کے لیے اطیعوا کے حکم کا تکرار نہیں کیا، و اولی الامر منکم، یوں نہیں فرمایا و اطیعوا اولی الامر منکم، نہ، اولی الامر منکم کا بھی لفظ بھی لگا دیا، یعنی اولی الامر کی اطاعت کو مستقل، مطلق، انکنڈیشنل نہیں بنایا، ان کی اطاعت کو کنڈیشنل رکھا، تابع رکھا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے، کہ اولی الامر حکام، عمراء، ائمہ، فقہاء، علماء، تمہارے عمراء، تمہارے رہبر، اگر وہ خود اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع چلیں تو ان کے اس حکم کی اطاعت واجب ہے جو اللہ رسول کی مخالفت میں نہ ہو، جو اللہ رسول کے حکم کی مطابعت میں ہو تو پھر ان کی اطاعت واجب ہے، اور اگر ان کا حکم اللہ رسول کے حکم کی معصیت اور ان کی خلاف ورزی میں ہو تو ان کی اطاعت واجب نہیں۔ سو ان کی اطاعت مشروط تھی، مطلق نہ تھی، اس لیے اولی الامر منکم سے پہلے اطیعوا، اطاعت کرو، اس لفظ کو، حکم کو ریپیٹ نہیں کیا، اس کو کنٹینجنٹ کر دیا، کنڈیشنل کر دیا، ڈیپینڈنٹ کر دیا پچھلے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر، منحصر کر دیا، یہ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ، گویا اللہ رسول کی اطاعت کی ایک فرع اور برانچ ہے، اگر اسی درخت پر یہ شاخ لگے تو اس کا پھل کھاؤ، اگر اس درخت سے ہٹ جائے تو پھینک دو، مگر رسول کی اطاعت کے لیے اسی طرح اطیعوا کے حکم کو دہرایا جس طرح اللہ کے لیے اطیعوا کا حکم آیا ہے۔ یہ سارا جو مضمون ہے یہ اس میں بند کر دیا ان 18 آیتوں میں، جہاں کہہ دیا صرف رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول کی اطاعت اسی طرح مطلق ہے، مستقل ہے، دائمی ہے، کامل و شامل ہے، اس میں نہ اختلاف کی گنجائش، نہ تنازع کی، نہ استثناء کی، نہ توقیت، نہ وقت کی، جو شان اللہ کی اطاعت کی ہے حکماً وہی شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، وہی حکم اس کی اطاعت کا ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ تیسرا، چوتھا یہ بھی برآمد ہوا صرف رسول کی اطاعت کا ذکر کرنے سے، کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعتوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، یہ باہم متلازمان ہیں، باہم متلازم ہیں، انہیں جدا نہیں کر سکتے، جو جدا کرے گا وہ کفر کرے گا، یہ لازم و ملزوم ہے، جو ایک کا انکار کرے گا اس نے لازماً دوسری کا انکار کر دیا، جس نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا وہ خود بخود رسول کی اطاعت کا انکار ہو گیا، کیونکہ اللہ کی اطاعت رسول کے اسوہ اور سنت اور حکم کے بغیر ملتی نہیں، کیونکہ بندوں نے کچھ ریسیو نہیں کیا ڈائریکٹلی اللہ سے، رسول کے واسطے سے کیا، اور جس نے رسول کی اطاعت کا انکار کر دیا اس نے گویا خود بخود اللہ کی اطاعت کا انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہلی سورہ نساء کی آیت میں جہاں اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کا ذکر آیا، آگے چل کے بیان ہوا اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے تو کیا کرو، وہاں سچویشن کو کلیئر کر دیا، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان ڈسپیوٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو پھر فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے، حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو،
فائنل فیصلے کے لیے اختلاف ہونے کی صورت میں اولی الامر کا ذکر نہیں کیا. گویا اولی الامر سے ثابت ہو گیا اولی الامر سے اختلاف ہو سکتا ہے، اولی الامر کی رائے کے مقابلے میں دوسری رائے ہو سکتی ہے. دیکھیے نا، اس لیے ائمہ اربعہ فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 4 فقہی مذاہب بنے اور ائمہ اربعہ ہوئے، تو ان کا ایک سے اختلاف ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے. امام اعظم کے کسی مسئلے سے امام مالک کا اختلاف ہوا، ان کے کسی مسئلے سے امام شافعی کا اختلاف ہوا، ان کے کسی مسئلے سے امام احمد بن حنبل کا اختلاف ہوا. ہر ایک نے دلیل کی بنیاد قرآن و سنت پہ رکھی، آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، مگر وہ ان میں سے کوئی بھی رسول کے حکم سے اختلاف نہیں کر سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے اختلاف نہیں کر سکتے. ہر ایک کو اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے استدلال رسول ہی کی حدیث سے کرنا ہے، رسول ہی کی سنت سے کرنا ہے، رسول ہی کے حکم پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھنی ہے. تو رسول کا حکم اور اللہ کا حکم اس مقام پر ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لے جاؤ. تو ان تمام چیزوں سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ رسول کی اطاعت الہی کی طرح دائمی ہے، مستقل ہے، مطلق ہے، حجت کاملہ و شاملہ ہے. اور یہ تصور کرنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور سنت و رسول نہیں، یہ سراسر قرآن سے بغاوت اور قرآن مجید کی تمام تعلیمات کا انکار ہے. اور حضور کی سنت اور رسول کی سنت اور حکم کو کوئی جدا چیز سمجھنا اللہ کے حکم سے، یہ محض قرآن مجید کی تعلیمات کا انکار ہے. اس کی کوئی گنجائش اس قرآن میں نہیں ہے جس قرآن کو، فقط اس قرآن کو جو لوگ کافی اور حجت سمجھنا چاہتے ہیں سنت کے حجت ہونے کا انکار کرنے سے، وہ قرآن یہ تعلیم نہیں دیتا. وہ قرآن جا بجا کہتا ہے کہ قرآن و سنت حجت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم حجت ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہے، اور فقط رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے جو قیامت تک قائم و دائم ہوگی. آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں. اگلی نشست ہم انتہائی اہم موضوع سے شروع کر رہے ہیں اسی سبجیکٹ پر. یہ جو اطاعت کی بحث ہے، اس میں قرآن مجید میں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر آیا ہے تو 2 طریقے سے عطف آیا ہے. عطف واو آتی ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اطیعوا اللہ والرسول، درمیان میں واو عاطفہ ہے. تو عطف 2 طرح سے آیا ہے اور ان کے الگ الگ فوائد اور احکام ہیں. یہ علمی بات ہے مگر بڑی آسانی سے انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اگلی نشست سے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.